قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور بخشوں والا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی اس رحمتوں والے مہینے کو ہماری زندگی میں ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ وہ بخشش ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جس طرح بڑی عید آ رہی ہو نا تو ہر گھر میں وہ چاقو چھریاں بغدے نکالو، کتھے پے نے زنگ لگ گیا ہونا ہے، ذرا تیاری توری کر لو، قربانی دے دن قریب آ رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو جو اہل سعادت ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے میں عمرے کرنے جا رہا ہوں، رمضان آ رہا ہے میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، رمضان آ رہا ہے میں نے نوافل اتنے پڑھنے ہیں، رمضان آ رہا ہے میں نے قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے، رمضان آ رہا ہے میں نے صبح شام دعائیں کرنی، ابھی سے پروگرام بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہی توفیق عطا فرما دے۔ تو تیاری کرنی ہے، تیاری کر لیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تیاری اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں جہاد نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا تو کسی ایسے اناڑی بندے کی مدد کر دے جو بیچارہ باہر کھڑا ہے، موٹر سائیکل کا چین اتر گیا نہیں پہ چڑھتا، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دے، تیرے لیے یہ بھی نیکی بن جائے گی۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دے، کوئی بندہ کام کر رہا ہے، ہنر جانتا ہے لیکن اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، یار ادھر ہاتھ پوائیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کر دے۔ اللہ کے نبی اگر یہ بھی نہ کروں تو؟ جتنے کام آپ نے بتائے وہ آگے سے یہی کہتا رہا، اللہ کے نبی اگر میں یہ نہ کر سکوں تو، اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو، اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو، اینڈ پر آپ نے فرمایا احبس نفسک عن الشر فانھا لک صدقہ تصدق بها علی نفسک۔ اگر ککھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو روک لے، کسی کو تکلیف نہ دے، تیرے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ککھ بھی کرن جوگے نہیں، کی آندے نے کنڈا بھی پان کے دین جوگے نہیں، تو کم از کم اپنی زبان کو لگام ہی دے لے، یہ بھی فائدہ مند چیز ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگ صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ عبادت نماز روزے کو نہیں سمجھتے تھے، ولیکن کف عن اعراض الناس، لیکن لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کو بند کر لینا وہ اصل عبادت سمجھتے تھے۔ تو رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ اگر ککھ بھی نہیں کرنے جوگے تو کم از کم اپنی زبان روک کے جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، الزام تراشیاں نہیں کریں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، کم از کم دوسرے تکلیف سے بچ جائیں گے، تمہاری یہ بھی عبادت لکھی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من نجات، نجات کیسے ہوگی، کیسے بچیں گے جہنم سے، آخرت میں جنت کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، پہلا نسخہ یہ بتایا کہ اپنی زبان کو لگام دے لو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تیرے لیے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے، آوارہ گردیاں باہر کی چھوڑ دے، لیٹ نائٹ 2 بجے تک آوارہ گردیاں پھرتے رہنا اور پھر فجر کے ٹائم سوئے رہنا نہیں، فرمایا گھر میں ٹک کر بیٹھ جا، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، لوگوں پر طنز کرنا، لوگوں کے عیب چن چن کے لوگوں کو بتانا، اس کی بجائے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا شروع کر دے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی نجات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، لیکن زبان ویسی کی ویسی ہی چل رہی ہے، مشین کی طرح ٹر 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 ٹر، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تو پھر اس بندے کا روزہ، اس بندے کی نماز، اس بندے کی تراویحیں، اس بندے کا ذکر اذکار کیا فائدہ دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے روز بدترین آدمی اللہ کی نظروں میں وہ ہوگا من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے بچنا شروع ہو جائے۔ اور یارا لگا ہوں جی سائڈ تو ہو کے لنگ جو، لوگ کنی کترانا شروع ہو جائیں، لوگ اس کو محفلوں میں بٹھانا چھوڑ دیں، لوگ اس کے قریب بیٹھنا چھوڑ دیں، یہ بد زبان شخص، اس کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی فلاں صحابیہ تذکر بکثرت الصلاۃ والصوم والصدقہ، اللہ کے نبی بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، فرضی تو رکھتی ہے، نفلی بھی بڑے رکھتی ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، لیکن ایک جرم یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بہت تنگ ہے۔ حاجن، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات فرضوں کے علاوہ بھی بہت ہے، لیکن زبان کی بد زبان ہے، کڑوی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، کن کی زبان سے؟ جو وحی کے بغیر بولتا بھی نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آسمان سے وحی آئی اور آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا، ہِیَ فِی النَّارِ، یہ حاجن جہنم رسید ہو جائے گی۔ اس کے نفلی اور فرضی صدقہ، روزے، حج، ثواب کدھر گیا؟ جہنم میں چلی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، جو صرف فرضی روزے رکھتی ہے اور صدقہ کرنے کے لیے مال وافر نہیں ہے، گھر کے اندر جو بچے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں نا پنیر کے یا روٹی کے، جو بچوں نے کھانے سے چھوڑ دیے، وہ سوکھے ٹکڑے اگر کوئی غریب فقیر آتا ہے اس کو صرف وہی ٹکڑے ہی دے پاتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں، میٹھی زبان، گل کرے گی تو چس آ جائے گی، مزہ آ جائے گا، بات کرتی نہیں ہے اول تو، اگر کرے گی تو پیاری بات کرے گی، ہمسائے راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تھوڑی نماز پڑھنے والی، تھوڑے روزے رکھنے والی، تھوڑا صدقہ کرنے والی، ہی یا فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے صاحب لگا لیں کہ کرے دوڑ لگاتے لگاتے زبان میں بھی پنجواں گیر نہ لا بھئیے، باقی اعمال کو گیر لگائیں، ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن زبان کو بریکیں لگانی ہے رمضان میں۔ ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ جس محفل میں بیٹھیں آپ چیک کر لیں، اپنے ماحول کو چیک کر لیں، گھر میں بیٹھے ہوں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، جس مجلس میں غیبت اور چغلی نہ ہو وہاں گپے کہہ کے نہیں لگتے، جہاں کہہ کے لگ رہے ہوں ہاں 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 ہو رہی ہو، سمجھ لو کسی نہ کسی کی عزت تار تر کر رہے ہیں۔ جو محفل میں نہیں ہے اس کے عیبوں پر یہ تبصرے ہو رہے ہیں جس پر یہ کہہ کے لگ رہے ہیں، وگرنہ یہ محفل خاموش ہوتی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی ذکر کر رہا ہوتا، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا، اس طرح گپیں نہیں لگ رہی ہوتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں رمضان آنے سے پہلے تہیا کر لیں کہ زبان دیاں بریکاں بروکاں ٹائٹ کرا لو، شو نویں پوا لو، اینو ٹھیک ہے، بریکاں دے نٹ کابلے کس لو کہ رمضان میں کم از کم تجھے میں نے ویسے نہیں چلنے دینا جس طرح تو 11 مہینے چلتی رہی ہے، اور اگر یہ 11 مہینوں کے بعد اب رمضان میں بھی اسی طرح چلتی رہی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی وارننگ دی ہے، بڑی بڑی وارننگ میں سے قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتے ہو لکھنے کے لیے فرشتہ فوراً بیٹھا ہے، وہ لکھ لیتا ہے، اچھا ہے یا برا، نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے، غلط بات کی ہے یا سچی حق بات کی ہے، لکھنے والا موجود ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، اس حدیث پر سب لوگ غور کر لیں،
اچھی طرح سن لیں. بندہ ایک کلمہ بولتا، ایک جملہ، ایک لفظ بغیر سوچے سمجھے، پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا بولا ہے، لیکن وہ کلمہ ہوتا ہے اللہ کی رضا والا، تو اللہ قیامت تک اس بندے سے اپنی رضا اور خوشنودی لکھ دیتا ہے کہ میں راضی ہوں، خوش. اور اس کے مقابلے میں ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من سخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والا ایک لفظ بول بیٹھتا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے، بغیر دھیان کیے کہ اس کا نقصان کیا ہے، بغیر یہ سمجھے کہ اگلے بندے کو تکلیف کتنی ہوئی ہے، میری اس بات سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب تو بات بھی کروڑوں اربوں میں چلی جاتی ہے. آپ ایک جملہ فیس بک پر لکھ دیں نفرت امیز، اور وہ دیکھنے والے ملینز میں ہوں گے، تو دنوں میں کہیں کہ کہیں بات پہنچ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ بغیر سوچے سمجھے ایک جملہ لکھتا ہے اور اللہ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لکھ دیتا کہ میں اس بندے سے ناراض ہوں. اور جس سے مالک ناراض ہو گیا، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کا صدقہ، اس کی تہجد، اس کے عمرے، اس کے طواف، اس کے اعتکاف کدھر جائیں گے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اپنے اعمال کو ابھی سے سیدھا کر لیں. اسی حدیث کے دوسرے الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی رضا والا کلمہ لکھتا بولتا ہے، اللہ جنت دے دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی ناراضگی والا ایک کلمہ بول بیٹھے تو اللہ اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اور پھر جہنم بھی کتنی گہری ہے، ذرا اس کا تصور کر کے دیکھیں کہ جہنم گہری کتنی ہے. ہم قبر کھودتے ہیں نا 4-5 فٹ گہری، تو جو بندے قبر میں میت کو اتارنے کے لیے نیچے اترتے ہیں وہ قبر میں میت کو اتارتے ہی چھلانگ مار کے باہر آتے ہیں. کی ہوا 2 منٹ کھلو جو، اپنا ہی بھائی ہے، اپنی ہی بہن ہے، والدہ ہے، والد ہے جس کو دفن کر رہے، چند منٹ کو کھلو، وہ کھلوتا جاندہ ہے، چھلانگ مار کے باہر آئیں گے، زندہ ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والا ایک کلمہ بندہ بول بیٹھے وہ جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے جتنا آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے. اب ماپ لیں کتنے کلومیٹر ہے، کروڑوں اربوں میل فاصلہ ہے، اور اتنا گہرا جہنم کے اندر گر جائے گا جو اللہ کی ناراضگی والا ایک کلمہ زبان سے بولتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اسی حدیث کے ایک اور الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ناراضگی والا کلمہ بولا، اللہ ناراض ہو گیا، یہوی بہا فی نار جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، اللہ کو ناراض کیا اور کلمہ کو ایسی بات زبان سے نکالی، گندی بدبودار، دوسروں کو تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی بات، ایک بات ہی کی ہے. آندہ میں تو ایک گل ہی کیتی سی، اگ لا دی تھی، پورے خاندان کو لڑا دیا ہے، پورے خاندان میں نفرتیں پھیلا دی، میں تو ایک گل ہی کیتی تھی سرسری جی، یار میں تو کچھ سادہ جی گیا ہوں، مومی رواجی جی گل کیتی سی. ہاں جی تیرے رواج نے پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں زبان کی اس نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زبان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز صبح جسم کے سارے اعضاء اس میڈم زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر دینا تیری مہربانی سیدھی رہی. صبح کے ٹائم زبان کے آگے جسم کے سارے اعضاء درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی تیری سلامتی کے ساتھ ہم بھی سلامت ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ٹوٹ پاجا سا بھی جانے. میڈم زبان تو صحیح رہنا، سیدھی سیدھی رہنا، کیونکہ ہماری سلامتی تمہارے ساتھ جڑی ہے. جہاں تو ٹیڑھی ہوئی یا سر پھٹے گا یا پسلیاں ٹوٹیں گی یا ہڈیاں ٹوٹیں گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس طرح قدر خطرناک ہے یہ زبان، اس لیے اس زبان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکثر ما تخاف علیہ، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے بارے میں آپ کس چیز کے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے زبان پکڑ کر کہا یہ زبان.
اس کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ یہ خراب کرے گی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب کہا تھا کہ دین اسلام کی چوٹی جہاد ہے اور فلاں عمل میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، تو اللہ کے نبی خلاصہ دسو، مختصر کر کے دسو، تو آپ نے زبان پکڑی، فرمایا اس زبان کو کنٹرول میں کر لو بچ جاؤ گے۔ تو حضرت معاذ نے حیرت سے کہا اللہ کے نبی کیا اس زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتہم، میرے معاذ جہنم میں زبان کی کمائیاں ہی لے کر جائیں گی، اور کس نے لے کر جانا ہے؟ زبان کی حرکتیں، زبان کی کرتوتیں ہی بندے کو جہنم رسید کرنے کا باعث بنیں گی۔ اس لیے زبان کے شر سے بچ جائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کنٹرول میں رکھیں، زبان کی بریکیں لگا کے رکھیں، شرمگاہ کو حلال جائز طریقے سے استعمال کریں تو جنت پکی ہے، اور اگر اس کو بے لگام چھوڑا تو پھر روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ بہت سارے روزے دار آئیں گے، بہت سارے تہجد گزار آئیں گے، لیکن رات کو تھکاوٹ اور دن کی بھوک پیاس کے سوا ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ روزہ رکھا ہے لیکن وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ روزے دار ہے۔ اس کی زبان ویسے چل رہی ہے، اس کی حرکتیں وہی ہیں، اس کے اعمال وہی ہیں، نہ اس نے جھوٹ چھوڑا، نہ چگلی چھوڑی، نہ اس نے الزام تراشیاں چھوڑی، نہ دوسروں کا مذاق اڑانا چھوڑا۔ چھوڑا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے آج سے تہیہ کر لیں کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے میری زبان کو سلامت کر دے، اللہ میری زبان کی حفاظت فرما لے، اللہ میری زبان کی لگامیں ٹھیک کر دے، تاکہ میں تیرے رمضان سے تیری برکتیں، تیری بخشیں، تیری رحمتیں لینے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہم آمین۔ تو پہلی چیز جو میں نے عرض کی زبان کی لگامیں کسیں، اور دوسری چیز کسنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا علیکم بالصدق، میرے امتیوں سچ بولو، جان جاتی ہے تو چلی جا لیکن سچ کو نہیں چھوڑنا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچ بولنا شروع کرو گے نیکیوں کی توفیق ملنی شروع ہو جائے گی۔ جو بندہ کہتا ہے نا میرے کو نماز پڑھی نہیں جاندی جی، انہوں کہا تو سچ بولنا شروع کر دے، اللہ توفیق بھی دے دے گا۔ جو کہتا ہے روزہ رکھا نہیں جاتا، اس کو سچ بولنا شروع کر دے، اللہ توفیق دے گا روزہ رکھنے کی بھی۔ جو کہتا ہے تہجد پڑھی نہیں جاتی، اس کو سچ بولنا شروع کر دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب نیکیوں کی توفیق ملنی شروع ہو جائے تو سمجھو جنت کی راسیدی ہو گئی ہے۔ اور ایاکم والکذب، اور آپ نے فرمایا خبردار جھوٹ سے بچ جانا۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو بندہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ ہر گندا غلیظ نجس کام اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک بندہ مسلسل جب جھوٹ بولنے شروع ہو جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں، جتنے مرضی گپے سارا دن مارے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹیاں دا سردار ہے، یہ جھوٹوں کا کپا ہے، یہ پوپ ہے جھوٹیاں دا۔ اس کے بعد اس کو نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے اور یہ گناہ اور جھوٹ اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ تاجر برادری، رمضان آ رہا ہے، نفع کمانا آپ کا حق ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹ بولنا، اس سے اللہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اپنی دکانوں کے باہر جو لے کے لگایا ہوا نا خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا، یہ بینر اتار دیں آج ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں خریدار کو اور بیچنے والے کو اختیار حاصل ہے جب تک وہ دکان میں کھڑے ہیں دونوں،
اور اگر دکاندار یہ اختیار دے دے کہ بھائی چیز لے جا، چیک کر لے، اگر تجھے کوئی خرابی نظر آئے تو واپس کر دینا، تو پھر بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد وہ آ جائے، بھائی جان تمہاری چیز میں یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، میں نہیں لے رہا۔ یہاں تک تو مسلمانوں کو آرڈر ہے، حکم ہے باقاعدہ کہ اختیار دیا ہے تو چیز واپس بھی کرو، اور جو چیز لینے والا اس کو بھی حیا کرنی چاہیے کہ بلا وجہ واپس کر کے نقصان نہ کرے، یا نقص خود پیدا کر کے لے آئے کہ جناب یہ نقص ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اس نسخے کو انہوں نے لے لیا جن کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ پاکستان کے ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال نہیں، وہ صحافی نہیں ہے، ایک بزرگ ریٹائرڈ کینیڈا رہتے ہیں، میں نے جمعہ پڑھایا تو وہ جمعہ سنتے ہیں کینیڈا میں، تو انہوں نے مجھے میسج کیا بڑا لمبا، کہنے لگا بٹی صاحب تم ان کو کہتے ہو یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں سے بڑھ کر ایماندار ہے۔ کہتا ہے 1 سال پہلے میں نے وہاں سے اپنی پوتی کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور پاکستان لے کے آیا، 1 سال پہلے، وہ پوتی نے استعمال ہی نہیں کی، اس کا کوٹ، اس کا وہ کھلونے ویسے ہی پڑے رہے۔ سال کے بعد چھٹی پر میں واپس آیا تو میں نے وہ سٹور پر جا کر کہا بھائی یہ چیز ہم نے لی تھی اور یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، ہم نے استعمال نہیں کی۔ اس نے بغیر کوئی پوچھے کہ کیوں، کب، کیسے، اس نے سکینر لگایا، ڈیٹ آ گئی، پرچیزنگ آ گئی، ہر چیز آ گئی، اس نے فوری طور پر نقد پیسے واپس کیے اور ساتھ معذرت بھی کیجیے ہماری چیز آپ کو پسند نہیں آئی۔ اور مسلمان کہتا خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جن نے گیڑے کرائے نے، جنیاں جھوٹیاں قسمیں چک کے ویچی ہیں، ان دوبارہ پھر بان کرنیاں پہن گئی ہیں۔ اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو حرام مت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ بولے، نہ خریدنے والا قسمیں جھوٹی کھائے، نہ بیچنے والا جھوٹی قسمیں کھائے، اللہ دی قسم میری انہیں دی خرید بھی نہیں، اللہ دی قسم صبح دا انہیں دا بیچیا تو ہون تینوں دین لگا، اللہ دی قسم آخری پیس رہ گئی، حالانکہ گودام جو پتا ہے وہ گودام بھریا پیا ہے۔ تو اللہ کی قسمیں کھانے والا جھوٹا نہ بنے، اور لینے والا بھی کہے اللہ دی قسم میں سیدھا تیری دکان تے آیا ہوں، کسی دکان تے نہیں گیا، حالانکہ سارا بازار پھر کے آیا ہے، قیمتاں دا پتہ ہے، جھوٹ نہیں بولے۔ اگر دونوں سچ بولیں گے اور بیان کر کے چیز کو لیں گے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، اور خریدنے والا صحیح نوٹ دے، جعلی نوٹ بھی نہ دا، عید پر جعلی نوٹ بھی بڑے چل جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کو اللہ برکت دے گا۔ دکاندار نے جو پیسہ کمایا اس میں برکت ہوگی، خریدار نے جو چیز لی ہے اس میں برکت ہوگی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب چھپا لیے، جھوٹی قسمیں کھا کے گیڑا کرا کے بیچ دیا، اس نے جو پیسے لیے ہیں اس میں برکت کوئی نہیں، اس نے جو چیز لی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، چیز جانے ہی پٹاخہ مار جائے گی، لو جی خراب ہوگی جو پئی جی، اور اس نے جو پیسے لیے ہیں ابھی ادھر پیسے لے کے گیا ادھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوا، 10,000 فیس ڈاکٹر نے لے لی، چل جتنا منافع شام تک کمایا تھی سارا نکل گیا۔ تو اس لیے برکت لینی ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چغلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بدترین آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان لڑائی کے لیے ادھر کی باتیں ادھر بتاتا ہے، جا کر ادھر بیٹھا ہے دوست بن کے ساری خبریں لی، ادھر جا کر مرچ مسالہ لگا کر ان کو بتاتا ہے، ان کی لڑائی کرا دیتا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے۔ اور اگر یہی بندہ ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصدقۃ والصوم، کوئی عمل ایسا بھی ہے جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ کرنے سے بھی افضل ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئے کے درمیان صلح کرا دو، تو یہ عمل نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقے سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ تو چغل خور لا يدخل الجنت النمام، چغل خور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے رستے میں، ایک جگہ 2 قبریں دیکھی،
آپ رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں میں کون ہے؟ بتایا گیا جی فلاں فلاں اس میں دفن ہے. فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آمنہ کے لال کو کہاں سے پتا چلا؟ وہی آئی کہ محبوب ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، دعا کریں ان کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے، نجات دے دے. تو سفارش کی. تو سفارش کے لیے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ کھجور کی ٹہنی لو، اس کو چیرو، 2 کرو اور دونوں قبروں پر ایک ایک لگا دو. جب تک یہ تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں آپ کی سفارش سے تخفیف، ڈسکاؤنٹ دے دی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 کھجور کی ٹہنیاں ان پر لگائیں. اب یہاں مسئلے 2 سمجھنے کے ہیں، دھیان سے سمجھ لیں. پہلا مسئلہ کہ کیا ہم بھی ٹہنیاں لگائیں یا پورے پورے درخت ہی لا دیے؟ نہیں، بالکل بھی لگانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم جان لیں کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ملی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پتہ چل جائے تو ہم قبرستان سے میلوں دور بھاگیں، قبرستان کی طرف منہ بھی نہ کریں کبھی. تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس بندے پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں یا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے یہ درخت لگانے بالکل چھوڑ دے. اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی کی سفارش سے یہ عذاب کم ہوا تھا. میں اور آپ پھر وہی بات کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم درخت لگائیں، ٹہنیاں لگائیں تو ہمارے کہنے سے عذاب کم ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے فضول حرکت ہے. کسی صحابی نے اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے اوپر کوئی ٹہنی، کوئی درخت نہیں لگایا. اگر درخت لگانے کا رواج ہوتا تو آج مکہ اور مدینے کے قبرستان بہت بڑے باغات ہوتے. کوئی ایک درخت بھی نظر آتا ہے مدینے کے قبرستان میں؟ نہیں نظر آتا. دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ کام آسان تھے، بچنا ممکن تھا، نہیں بچے. ان میں سے ایک پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر پیشاب کے چھینٹے گرتے رہتے، موئی نہ اٹھ کے چلا جاتا سی. حالانکہ مشکل ہے پیشاب سے چھینٹوں سے بچنا، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتا تھا. اس لیے پیشاب کے قطروں سے احتیاط کیا کریں، بچنے کی کوشش کریں. حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے کرنی چاہیے تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکے. اور دوسرا وہ تھا جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا تھا. چغلی کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تیسرا جرم، دوسروں کا مذاق اڑانا. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہر قوم کہتی ہے ساڈے ورگی تو قوم دنیا تے کوئی نہیں ہونی، اسی ہاں بادشاہ، اسی ہاں فلاں، اسی ہاں فلاں. ساڈی قوم بہادر بڑی ہے، ساڈی قوم لڑاکی بڑی ہے، ساڈی قوم مالدار بڑی ہے. اور دوسری قوم حقیر ہے، دوسری تو ہے ہی منگتی، دوسری تو ہے ہی فقیر، اور ہر برادری دوسرے کو گھٹیا سمجھتی ہے. تو اللہ نے باقاعدہ حکم دیا کہ کوئی برادری، کوئی قبیلہ دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. اور حقیر سمجھنے والا جب اس کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر، کسی بندے کے لیے برائی، گناہ اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے. بلکہ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کو گالیاں نہیں دیتا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو گیڑے نہیں کراتا، اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بھائی بن کر رہو. اور مذاق اڑانا چھوڑ دو. مذاق اڑاتے کب ہے؟ جب ہم اگلے بندے کو حقیر سمجھتے ہیں، جب اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر ہم کسی بھائی کو اپنا مسلمان بھائی سمجھیں، اپنے برابر سمجھیں، تو کبھی مذاق نہیں اڑ سکتا. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی میں کوئی خامی، کوئی عیب دیکھتا ہوں لیکن زبان نہیں چلتی. کیوں؟ اس ڈر سے کہ جو عیب، جو خامی اس میں موجود ہے، آج میں مذاق اڑاؤں، کل کو وہی عیب اللہ میرے میں پیدا کر رہے گا تو ہوگا کیا، بنے گا کیا.
اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اس کو تنہائی میں نصیحت کریں, سمجھائیں پیار سے کہ بھائی بیٹا یہ تمہارے اندر کمی ہے, اس کو دور کر لے. یہ نہیں ہے کہ بڑی مجلس میں اس کا کہکے لگانے کے لیے مذاق اڑائیں اور اس کو ذلیل و خوار کر کے مجلس سے اٹھا دیں. میں تو بڑا خیر خائی کیتی تھی, کوئی نہیں سمجھا. ہاں جی, سمجھانے کا انداز ہی بڑا پیارا ہے آپ کا. امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو علماء کرام نے نصیحت کی. عمر بن عبدالعزیز بہت اچھے عادل بادشاہ تھے. ان کو ایک بزرگ نے نصیحت کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب ملتے جلتے ہیں تو کیسے برتاؤ کریں. فرمایا اجعل کبیرہم بمنزلۃ الاب. عمر بن عبدالعزیز اگر لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں, حکومت کرنی ہے عادلانہ, تو جو بزرگ ہے اس کو اپنے باپ کے مقام پر رکھا کر. وصغیرہم ابنا, اور جو چھوٹا ہے اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے وہ تمہارا بیٹا ہے. وَأَوْسَطَهُمْ أَخًا, اور جو درمیانی عمر کا ہے اس کو اپنا بھائی, اپنا ہم عمر سمجھ کر بھائی سمجھو. جب تمہارے دل میں دماغ میں بیٹھ گئے گا یہ بزرگ ہے اور میرے ابا جی کی عمر کا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, تو تم کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے, کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے, کسی کے خلاف زبان نہیں چلاؤ گے. پھر تمہاری زبان کنٹرول میں آ جائے گی, بریکیں ٹائٹ ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہماری سب کی زبانوں کو سلامت کر دے. اللہ ہماری زبان کو ہدایت نصیب فرما دے. چوتھا ہے عیب جو ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہے الزام تراشیاں, دوسروں کو تہمت لگانا, عیب لگانا, بلا وجہ کی کہانی گڑھ کے اگلے بندے کو ذلیل کرنا اور بدنام کر دینا. اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور ہم سب کو رک جانا چاہیے. اس دن سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا من المفلس, میرے صحابہ بتاؤ فقیر کنگلا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس ڈالر نہ ہو, ریال نہ ہو, پاؤنڈ نہ ہو, سونا نہ ہو, چاندی نہ ہو, وہی غریب ہے. فرمایا نہیں, میری امت کا غریب کنگال فقیر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا, لوگوں پر تہمتیں لگائیں, لوگوں کو تکلیف پہنچائی, لوگوں کو مارا پیٹا, لوگوں کا خون بہایا, لوگوں کو گالیاں دی. کل قیامت کو آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر, پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی, لیکن دوسری طرف لائن لگی ہوئی, اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اللہ اس نے مجھے خون بہایا تھا, اللہ اس نے مجھے ڈانگ ماری تھی, اللہ اس نے میری غیبت کی تھی, اللہ اس نے میری چغلی کی تھی. تو اللہ کہے گا بھائی یہ نہ نبڑ رہا, نبڑے گا کیسے, دے گا کیا؟ وہ کہے گا پھر دو ڈالر. ڈالر کیا ہے؟ نیکیاں ہی ہیں. کسی کو روزے دے گا, کسی کو نمازیں دے گا, کسی کو تہجد دے گا, کسی کو طواف دے گا, کسی کو عمرہ دے گا. دیتے دیتے فرشتے رپورٹ کر کے اللہ ابھی لینے والے موجود ہیں اور اس کے پلے ککھ بھی نہیں رہ گیا. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جو لینے والے ہیں دعوے دار, ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالو, اس کے اپنے گناہ پلس ان کے گناہ لے کر یہ جہنم رسید ہو جائے گا. حالانکہ آیا تھا ڈیروں کے حساب سے, نمازیں بھی پڑھی تھی, روزے بھی رکھے تھے, حج بھی تھے, عمرے بھی تھے, زکوٰۃ بھی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری عمر کا سب سے فقیر اور کنگلا آدمی ہے. تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ زبان کی بریکیں ٹائٹ کروانا ضروری ہے. پانچواں جرم جو ہم کرتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت ہماری ہر محفل کی جان, ہر محفل کی رونق, ہر کہکوں کی بنیاد. بلے 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 بندہ آ گیا, محفل پھے گی. کیوں پھے گی؟ کیونکہ اس نے ساری کلونی کی غیبتیں کرنی آ کر, اس نے ہر خاندان کے بندے کے عیب بتانے نے, اس ہر بیٹی پر الزام تراشیاں کرنی ہیں. یہ آئے گا تو محفل پھے گی. اللہ کہتا ہے کیا کوئی بندہ اپنے زندہ بھائی, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو یہ اگر گوشت نہیں کھاتے تو یہ غیبت گوشت کھانے کے مترادف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا, کچھ لوگ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور ان ناخن مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے. جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے. غیبت ہے کیا؟ غیبت ہر وہ بات جو آپ کا بھائی پسند نہیں کرتا اور آپ اس کے بارے میں دوسروں کو سنا کر کہہ کے لگواتے ہو, یہ وہ غیبت ہے.
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہی عیب اس کے اندر موجود بھی ہو، سچ بندہ کہہ رہا، کوئی جھوٹ نہیں بولیا انہیں، فرمایا یہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور تم نے وہ عیب اس کا بیان کیا تو پھر تو یہ تہمت ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، اپنے پاس سے کر رہے ہو تو پھر تہمت، اور اگر اس کے اندر عیب ہے اور تم مسالے لگا کے بیان کر رہے ہو تو پھر غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کو سلامت فرما دے، اور اللہ ہماری زبانوں کی لگامیں درست فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آپ کی مسجد میں بچیوں کے لیے دورہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کی کلاس کل سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، جو 9 مارچ تک رہے گی۔ بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں مدرسوں میں بھی اور سکولوں میں بھی، اب ٹائم کم ہو جائے گا رمضان کی وجہ سے، تو اس دورے میں بچوں کو داخلہ دلوائیں، قرآن و سنت کے مطابق ان کو تعلیم دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بہت خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری اور بہت اچھا اعلان ہے آپ کے لیے کہ آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے راشن مستحق افراد کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس مسجد میں فری ڈسپنسری کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جو رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ورکنگ میں آ جائے گی۔ MBBS ڈاکٹر کی خدمات لی جا رہی ہیں، لیڈی ڈاکٹر کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر مستحق افراد کے لیے فری چیک اپ، بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ مزید کئی سہولتیں بھی ہوں گی۔ ان سب سہولتوں سے مستحق افراد فری میں فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو اللہ کا فضل ہے، جن پر جو سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ فری ڈسپنسری میں اپنا حصہ ڈال کے وہ بھی وہاں سے ڈاکٹر کی خدمات لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ ان کے مالوں میں برکت دے، ان کے گھروں میں برکت دے، ان کی اس نیکی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور مت بھولیں کہ جن بزرگوں نے جہاد کرتے ہوئے یہ مسجد بنائی تھی، یہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں بھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ ایک اچھا اللہ کا دین کا مرکز وہ بنا گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے بھائی ہیں التمش، ان کے والد گرامی ثناء اللہ صدیقی صاحب ہاسپٹل میں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے میرے مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جتنے تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جو گھروں میں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال وسیع رزق عطا فرما دے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے دے۔ اللہ گھروں میں برکت عطا فرما۔ اللہ بچوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نیک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ ساڑیاں حرکتاں ہوئیں دیاں نہیں، پر تو مہربان ارحم الراحمین، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ان کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ عوام کے لیے ان کو رحم دلی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عوام کے لیے رحم دلی عطا فرما۔ یا اللہ اہل اسلام کی خیر فرما۔ اللہ اہل وطن کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔